آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم وصل على علي ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات پڑھ محمد کلام پیش ہے سجدہ کیسا کرب و بلا میں ادا ہوا سجدہ کیسا کرب و بلا میں ادا ہوا جس کے سبب ہے خانہ کعبہ بچا ہوا سجدہ کیسا کرب و بلا میں ادا ہوا. اور ایک مصرے پہ توجہ دیے گا کہ اس بات کے گواہ شہ مرسلین ہیں، اس بات کے گواہ شہ مرسلین ہیں. جس خاک کے خمیر سے
یوسف حسین ہیں، اس میں حسین کا ہے پسینہ ملا ہوا، سجدہ کیسا کر ہیرے پڑے تھے کانچ کے ٹکڑوں کے ساتھ ساتھ، ہیرے پڑے تھے کانچ کے ٹکڑوں کے ساتھ ساتھ، زہرا نے چن لیے ہیں یہ کہہ کر جواہرات، ان آنسوؤں پہ نام ہے میرا لکھا ہوا، سجدہ کیسا کرب و بلا میں ادا ہوا، اور جیسا دیا ہے ویسا ہی فانوس چاہیے، جیسا دیا ہے ویسا ہی فانوس چاہیے، جنت کے شاہزادے کو ملبوس چاہیے، رضوان لاؤ عرش سے کرتا سلا ہوا، سجدہ کیسا کرب و بلا میں ادا ہوا، اور پشتے نبی پہ آج امامت کا ناز ہے، پشتے نبی پہ آج امامت کا ناز ہے، واعظ بتا کہ یہ واعظ مجھے بتا کہ یہ کیسی نماز ہے، اور کس واسطے نبی کا ہے سجدہ رکا ہوا، سجدہ کیسا کرب و بلا میں ادا ہوا، اور بطور خاص کہ چھایا ہوا دماغ پہ اس کے غبار ہے، چھایا ہوا دماغ پہ اس کے غبار ہے، اس کو بھی اب حسین کا غم ناگوار ہے، ٹکڑوں پہ جو حسین کے پل کر بڑا ہوا، سجدہ کیسا کرب و بلا میں ادا ہوا، اور مختہ کہ امیر خوش نوا کے ترنم پہ ناز ہے، سچائیوں کو اس کے تکلم پہ ناز ہے، کیونکہ یہ ہے حسین کے در کا پڑھا ہوا،
سجدہ کیسا. صلوات پڑھو. میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں بزرگ محترم شاعر شان الہبا ام محترم جناب حسن فراز لکھنوی کی خدمت میں تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج خدمت پیش کریں. بآواز بلند علیہ السلام. آئیے نہیں کرتا تشریف لائیں. حضرات، دو مطلع اور چند شعر بارگاہ مولا میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے عرض کر رہا ہوں. ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد. عرض کر رہا ہوں کہ نبی کی آل کہاں اور مخالفین کہاں. نبی کی آل کہاں اور مخالفین کہاں. نبی کی آل کہاں اور مخالفین کہاں. ملے گا غیروں سے ہم کو خدا کا دین کہاں. نبی کی آل کہاں اور مخالفین کہاں. ملے گا غیروں سے ہم کو خدا کا دین کہاں. یہ بھی مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ دکھائی دیں گے جنا میں مخالفین منافقین کہاں. دکھائی دیں گے جنا میں منافقین کہاں. نبی کی باتوں پر کرتے ہیں یہ یقین کہاں. کہ دکھائی دیں گے جنا میں منافقین کہاں. نبی کی باتوں پر کرتے ہیں یہ یقین کہاں. شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. عرض کرتا ہوں مولانا ملاحظہ فرمائیں کہ در حسین نظر میں ہے اور کعبہ بھی. در حسین نظر میں ہے اور کعبہ بھی. ارے یہ دیکھنا ہے کہ جھکتی ہے اب جبین کہاں. جو حسن دیکھتے یوسف تو وہ بھی کہہ دیتے حسین لاکھوں ہیں اکبر سا ہے حسین کہاں. ملاحظہ فرمائے کہ اٹھا لی جائے گی جو روز حشر جنت میں. اٹھا لی جائے گی جو روز حشر جنت میں. وہ کربلا کے سوا اور ہے زمین کہاں. اٹھا لی جائے گی جو روز حشر جنت میں. وہ کربلا کے سوا اور ہے جبین کہاں. کہ یہ آپ سورہ الحمد پڑھ کے سمجھیں گے. یہ آپ سورہ الحمد پڑھ کے سمجھیں گے. ملیں گے حشر میں مغضوب و ضالین کہاں. یہ آپ سورہ الحمد پڑھ کے سمجھیں گے. ملیں گے حشر میں مغضوب و ضالین کہاں. یزید شام سے شہ کا موازنہ کیسا. یزید شام سے شہ کا موازنہ کیسا. کہاں نبی کا پسر اور وہ لعین کہاں. کہ یزید شام سے شہ کا موازنہ کیسا. کہاں نبی کا پسر اور وہ لعین کہاں. یہ بات اہل سیاست بھی خوب جانتے تھے. یہ بات اہل سیاست بھی خوب جانتے تھے. کہاں ہے فسق و فجور اور اصل دین کہاں. یہ بات اہل سیاست بھی خوب جانتے تھے. کہاں ہے فسق و فجور اور اصل دین کہاں. کہاں ہے فسق و فجور اور اصل دین کہاں. ملاحظہ فرمائیں کہ یہ وہ ہیں جن پر خدا بھی درود پڑھتا ہے. یہ وہ ہیں جن پر خدا بھی درود پڑھتا ہے. جہاں میں آل کا ہم رتبہ ہم نشین کہاں. جہاں میں آل کا ہم رتبہ ہم نشین کہاں. اور ملاحظہ فرمائیں کہ حسین آپ کے شیعہ ہیں بے شمار مگر. حسین آپ کے شیعہ ہیں بے شمار مگر. حبیب جیسا کوئی معتبر ترین کہاں. حسین آپ کے شیعہ ہیں بے شمار مگر.
حبیب جیسا کوئی معتبر ترین کہاں، حبیب جیسا کوئی معتبر ترین کہاں۔ اور یہ ملاحظہ فرمائے، خاص طور سے اس شعر کا قافیہ ملاحظہ فرمائیے گا، عرض کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا کہ مگر حبیب جیسا کوئی معتبر ترین کہاں، یہ کائنات اسی کے لیے تو خلق ہوئی، یہ کائنات ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ کائنات اسی کے لیے تو خلق ہوئی، وگرنہ ذکر حسین اور ملک چین کہاں۔ یہ کائنات اسی کے لیے تو خلق ہوئی، وگرنہ ذکر حسین اور ملک چین کہاں، وگرنہ ذکر حسین اور ملک چین کہاں۔ وہ صرف سجدوں کی دن رات بات کرتے ہیں، وہ صرف سجدوں کی دن رات بات کرتے ہیں، نجات اشک غم شیپ ہے یقین کہاں۔ وہ صرف سجدوں کی دن رات بات کرتے ہیں، نجات اشک غم شیپ ہے یقین کہاں۔ حسین عصر سے پہلے ہی ہو گئے تنہا، حسین عصر سے پہلے ہی ہو گئے تنہا، کہاں ہیں مونس و یاور مصاحبین کہاں، کہاں ہیں مونس و یاور مصاحبین کہاں۔ ملاحظہ فرمائے مقتبی کے بڑے خلوص سے کرتے تھے مجلس و ماتم، بڑے خلوص سے کرتے تھے مجلس و ماتم، حسن فراز وہ پہلے سے مومنین کہاں۔ بڑے خلوص سے کرتے تھے مجلس و ماتم، بڑے خلوص سے کرتے تھے مجلس و ماتم، حسن فراز وہ پہلے سے مومنین کہاں، حسن فراز وہ پہلے سے مومنین کہاں۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید عباس متقی زیدی صاحب قبلہ سے کو تشریف لائیں، اس خمسے کی تیسری مجلس کو خطاب فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُلْتَخَبِينَ الْمُلْتَجَبِينَ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلِهِمْ وَمُنكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ حضرات، قرآن کا نواں سورہ کہ جسے سورہ توبہ یا سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ کی 119ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کی منزل پر نہ رکو، تقوی اختیار کرو، تقوی کی منزل پر نہ رکو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزوں، دیکھیے اللہ نے اس سورے میں اس آیت سے اس بات کو واضح کر دیا کہ خالی ایمان اور تقوی سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ انسان کو چاہیے ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے کہ جو صادقین کہلاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ دیکھیے عزیزوں، ہمیں اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے
کہ جب یہ سورہ نازل ہوا رسول خدا جنگ تبوک سے لوٹ رہے تھے. اس سورے کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو جنگ تبوک سے پہلے نازل ہوئی، کچھ ایسی ہیں کہ جو اس کے درمیان میں نازل ہوئی، کچھ ایسی ہیں کہ جو جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی. دیکھیے جو 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں پہلا جو حج ہوا وہ اپنے پرانے طریقے پر ہوا. پھر 9 ہجری میں ایمان لا چکے ہیں. ان سے کہہ رہا ہے کہ تم تقوی کی منزل تک جاؤ اور اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جو سچ بولنے والے ہیں. ایسے دیکھیے جب ایمان کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ایمان کیا ہے، یہ کیسے ملے گا، یہ کہاں سے حاصل ہوگا، کس طرح سے ایمان ہم حاصل کر سکتے ہیں. ایمان کے سلسلے میں بہت کچھ ہمارے سامنے آتا ہے اور مسلمان تڑپ تڑپ کے لوگوں کے نام لینے لگتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایمان لائے، وہ بھی ایمان لائے، وہ بھی ایمان لائے. یہ اتنے نمبر پر ایمان لائے، یہ دوسرے نمبر پر ایمان لائے، یہ تیسرے نمبر پر ایمان لائے، یہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، وہ بوڑھوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، یہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. ایسے ان طرح چیزوں کی باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. اور ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ مولا علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. دیکھیے مولا علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. تو میرا سوال ان لوگوں سے بس اتنا ہے کہ اگر مولا علی پہلے نمبر پر ایمان لائے، یعنی بچوں میں علی اگر پہلے نمبر پر ایمان لائے، تو اس بچے کا نام بتاؤ کہ جو دوسرے نمبر پر ایمان لایا ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. بھائی اگر علی بچوں میں پہلے نمبر پر ایمان لائے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے نمبر پر بھی کوئی بچہ ایمان لایا ہوگا. تو اس بچے کا نام ہمیں بتا دو. دیکھیے جب یہاں پر اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ ایمان لائے ایمان لائے ایمان لائے، علی اتنے نمبر پر ایمان لائے، علی اتنے نمبر پر ایمان لائے، علی اتنے نمبر پر ایمان لائے. مسلمانوں کو بہت فکر ہے اس بات کی کہ علی کب ایمان لائے، علی کے ایمان کی دلیل ان کو چاہیے. ایسے دیکھیے عجیب بات ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو اپنی نمازوں کی قبولیت کی دلیل نہیں معلوم، انہیں علی کی ولایت کی دلیل چاہیے، علی کے ایمان کی دلیل چاہیے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. بھئی انسان کو اپنی نمازوں کی دلیل نہیں معلوم کہ آپ کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، اور بحث کس بات پر ہو رہی ہے کہ کل ایمان کے ایمان پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ ایمان کب لائے ایمان کون کا مولا علی کے لیے تذکرہ کیا جا رہا ہے. دیکھیے جو میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں کہ مثلا کسی مومن کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے. دیکھیے سمجھے گا اس بات کو جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کسی مومن کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، اس کے گھر میں مجلس ہوئی، ذاکر نے مجلس خطاب کی، لوگوں نے سنا، مجلس کے بعد ماتم ہوا، تبرک بٹا، یہ سارے کام ہوئے. عزیزان دیکھیے اکثر ایسے مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں یا نہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مجلس کے بعد تبرک بٹا، کہاں تبرک بٹا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ محلے کی مسجد میں نماز ہوتی ہے. نماز ہونے کے بعد محلے کے سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. اب جب سب لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد تو لوگ آپس میں گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں کہ معلوم ہے وہاں یہ ہوا، وہاں وہ ہوا، وہاں ایسا ہوا، وہاں ویسا واقعہ ہوا. اب 4 لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں نماز کے بعد 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاروں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کو معلوم ہے فلاں صاحب کیا مجلس ہو رہی تھی، فلاں صاحب کیا مجلس ہو رہی تھی، فلاں صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، اسی طرح سے مجلس ہو رہی تھی، اسی طرح سے ماتم ہوا، اور اس کے بعد تبرک بٹا. تو جو یہ باتیں بیان کر رہا تھا سب نے اس کی بات سنی. ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا کہ بھائی اس میں حیرت کی کیا بات ہے. دیکھیے اس میں حیرت کی بھیا کیا بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں پہلے سے نہیں معلوم. ارے وہ صاحب تو بہت مومن ہیں، ان کے ہمیشہ ماتم ہوتا ہے، ان کے ہمیشہ تبرک بڑھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کا کوئی عمل پہلے سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے تو اس پر حیرت نہیں کی جاتی، اس پر سوال نہیں ہوتا. دیکھیے اس پر سوال نہیں کیا جاتا، اس میں کسی چیز کی کوئی حیرت نہیں ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، اس پر کوئی سوال نہیں ہوتا، اس پہ گفتگو نہیں کی جاتی. لیکن اب کوئی منافق تھا، وہ اپنے گھر میں مجلس کروانا صحیح نہیں سمجھتا تھا، حسین پر رونے کو صحیح نہیں سمجھتا تھا، تعزیت دیکھ کر علم دیکھ کر ان کے نکاح ٹوٹ جاتے تھے. اس طرح کا کوئی شخص تھا. لیکن بہرحال اللہ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے اپنے گھر میں مجلس کروائی. اب جب انہوں نے اپنے گھر میں مجلس کروائی تو اب جب لوگ سب ایک ساتھ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو معلوم ہے فلاں صاحب کی ابھی مجلس ہوئی.
دیکھیے سمجھیے اس بات کو جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کو معلوم ہے فلاں صاحب کی ابھی مجلس ہوئی. اب جو لوگ اور بیٹھے تھے انہوں نے بھی حیرت سے کہا اچھا ان کی بھی مجلس ہوئی؟ کہا ہاں آپ کو معلوم نہیں ان کی بھی مجلس ہوئی؟ کہا وہ کب سے مجلس کروانے لگے؟ کہا نہیں صاحب آپ سمجھے نہیں, وہ اب مجلسیں کرواتے ہیں, وہ مجلسیں کرواتے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم خالی مجلس ہی نہیں ہوئی بلکہ مجلس کے بعد ماتم بھی ہوا, نظر مولا کا بھی انتظام تھا, انہوں نے تبرک بھی بانٹا. تو ہم نے کہا یہ ساری باتیں آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ کہا ہم یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ان کے یہ سارے کام پہلے نہیں ہوتے تھے. یہ سارے کام پہلے نہیں ہوتے تھے, یہ سارے کام پہلے نہیں ہوتے تھے. تو اب مجلس ہو رہی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب مجلس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مجلس نہیں ہوتی تھی, پہلے مجلس نہیں ہوتی تھی, تبھی تو اب مجلس ہو رہی ہے. اب جو مسلمان تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں وہ پہلے نمبر پر ایمان لائے, وہ دوسرے نمبر پر ایمان لائے, وہ تیسرے نمبر پر ایمان لائے, تو ارے بھیا اس کا مطلب یہ ہوا یہ کبھی نہ کبھی تو بے ایمان تھے, تبھی تو اب ایمان لائے. صلوات پڑھ دیں محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. تو عزیزو دیکھیے مسلمانوں کو بہت فکر ہے کہ مولا علی کب ایمان لائے, مولا علی کب ایمان لائے. ہم نے کہا بھائی جس طرح آج آپ مولا علی کے ایمان کے سلسلے میں بحث کر رہے ہیں, کل کو رسول خدا کے سلسلے میں بحث کریں گے کہ وہ کب ایمان لائے. کہہ رہے نہیں صاحب استغفر اللہ کیسی بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا کیوں؟ جب آپ علی کے سلسلے میں بحث کر سکتے ہیں تو آپ رسول کے سلسلے میں بھی بحث کر سکتے ہیں. کہ نہیں صاحب آپ سمجھے نہیں, رسول خدا کے سلسلے میں بحث نہیں ہو سکتی کہ وہ ایمان کب لائے. ہم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا اللہ کے رسول ہیں, وہ ایمان لے کے آئے تھے, وہ ہم تک ایمان پہنچانے آئے تھے, وہ ایمان یہاں حاصل کرنے تھوڑی آئے تھے. ہم نے کہا دیکھیے رسول خدا اور مولا علی کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے, ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. اگر ایک کے ایمان پر بحث ہوگی تو کہ ایمان کو بھی قبول کرو. اگر رسول کے لیے یہ مان رہے ہو کہ رسول خدا ایمان لے کر اس دنیا میں آئے تو علی کے لیے بھی اس بات کو تسلیم کرو کہ علی جب دنیا میں آئے تو ایمان لے کے آئے. دیکھیے علی جب اس دنیا میں آئے تو با ایمان آئے. جب علی اس دنیا میں آئے یہاں آنے کے بعد علی نے اس ایمان حاصل نہیں کیا. دیکھیے علی نے ایمان حاصل نہیں کیا. تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ کو یہی شوق ہے, آپ کو یہی شوق ہے کہ مولا علی کے ایمان پر بحث کرنا ہے, علی کے ایمان پر بحث کرنا ہے, تو آئیے پہلے رسول خدا کے ایمان پر بحث کریے. ارے صاحب یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, رسول خدا کے ایمان لانے کا کیا سوال ہے؟ ایمان آئے تھے, وہ یہاں آنے کے بعد انہوں نے ایمان نہیں لائے بلکہ وہ با ایمان اس دنیا میں آئے. ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ وہ رسول اللہ ہے, وہ اللہ کے رسول ہیں. جو رسول اللہ ہے وہ ایمان لے کر آئے گا. تو یہ عجیب بات ہے کہ جو رسول اللہ ہے وہ ایمان لے کر آئے گا, اور جو وجہ اللہ ہے, جو عین اللہ ہے, جو لسان اللہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. جو رسول اللہ ہے اگر اس کے ایمان لانے کی دلیل نہیں مانگو گے تو پھر جو وجہ اللہ ہے, جو عین اللہ ہے, جو لسان اللہ ہے, اس کے ایمان لانے کے لیے بحث کیوں کرتے ہو؟ دیکھیے عزیزو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اسی بات کو آگے بڑھاؤ, اب اس بات کو طے کرو کہ رسول خدا ایمان کب لائے. کہ نہیں صاحب اس بات پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی, اس چیز پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی. ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ رسول خدا جب اس کائنات میں آئے تو وہ با ایمان اس کائنات میں تشریف لائے. یہاں آنے کے بعد رسول خدا نے ایمان حاصل نہیں کیا, یہاں آنے کے بعد رسول خدا نے ایمان حاصل نہیں کیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے لیکن اب آپ اس بات پر اڑ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اب اس بات پر بحث ہو کے رہے گی. اب اگر کسی کو دیکھنا ہے تو رسول خدا ایمان کب لائے تو آ کر دیکھو کہ رسول خدا ایمان کب لائے. لیکن اس سے پہلے اس بات کو سمجھو کہ یہ ایمان کیا ہے, اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایمان کیا ہے, کس چیز کو ایمان کہا جاتا ہے. ہم نے پوچھا کہ مولوی صاحب ذرا بتائیں ہمیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا ارے صاحب آئیے بیٹھیے ہم آپ کو تبلیغ کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں بٹھایا اپنے ساتھ. یہ ایمان ہے کیا کہ جس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب سارے مسلمان خاموش ہیں, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ایمان کس کو کہا جاتا ہے. چلیے خندق کے میدان میں رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کون ہے کہ جو اس کتے کے مقابلے پر جائے اور جانے کے بعد اس کو قتل کر دے. لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, تم جاؤ گے کہ نہیں, تم جاؤ گے کہ نہیں, تم جاؤ گے کہ نہیں, تم جاؤ گے کہ نہیں. کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. ایک مرتبہ علی کے چہرے کی طرف دیکھا, مولا علی کھڑے ہوئے, کہ نہیں یا علی آپ بیٹھ جائیں, یا علی آپ بیٹھ جائیں. اتنے میں وہ رسول خدا کے خیمے کے باہر آیا, کہا یا رسول خدا, اے اللہ کے رسول, کیا آپ کے پاس کوئی مرد مجاہد نہیں بچا؟ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے مقابلے پر آ سکے؟ اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تو آپ خود میرے مقابلے پر آئیں, مجھ سے جنگ کریں. اگر آپ بھی نہیں آ سکتے تو پھر اپنے اللہ کو بھیجیں.
دیکھیے عزت سنیے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ بھی نہیں آ سکتے تو پھر اپنے اللہ کو بھیجیں، اپنے اللہ سے کہیں وہ آ کر ہم سے جنگ کرے۔ اور جب اللہ کا مسئلہ آیا تو رسول خدا نے علی کی طرف دیکھا، یا علی یہ ید اللہ کے ہاتھوں سے قتل ہونا چاہ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد، ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ یا علی بسم اللہ، کیوں بسم اللہ کہا؟ اس لیے کیونکہ اب یہ ید اللہ کے ہاتھوں سے قتل ہونا چاہ رہا ہے، لہذا یا علی اب جنگ کے میدان میں آپ تشریف لے جائیں۔ مولا علی آگے بڑھ رہے ہیں۔ رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ رسول خدا نے مولا علی کو ایمان کہا، دیکھیں جزو ایمان نہیں کہا، کل ایمان کہا، یعنی علی وہ ہے کہ جو ایمان ہے، ایمان کا جز نہیں ہے۔ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ایمان کہلاتی ہے، ایمان کا جز علی نہیں ہے، بلکہ علی ہے کہ جو ایمان ہے۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ ایمان کا نام علی ہے، علی کا نام ایمان ہے، ایمان کا نام علی ہے، علی کا نام ایمان ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو علی کو لے کر آئے گا وہی کہا جائے گا کہ یہ ایمان لے کر آ رہے ہیں، یہ ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ اب بالکل زبان کا نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، اب اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ رسول خدا کب ایمان لائے تو قیامت سے پہلے نہ دیکھو، قیامت کے بعد نہ دیکھو، بلکہ 13 رجب کو جاؤ، خانہ کعبہ کے باہر دیکھو، خانہ کعبہ کے باہر دیکھو، رسالت کی آغوش میں امامت نظر آ رہی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہا رسول علی کو لا رہے ہیں، ہم نے کہا نہیں، رسول علی کو نہیں لا رہے ہیں، بلکہ رسول ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ رہے ہیں بن محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں دیکھیے، جب بھی ہم نے مولا علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیا، ارے صاحب یہ کیسے، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ مولا علی کے فضائل اتنے بیان کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ رسول خدا کی گود کی پرورش ہے، جو جس کو پال لیتا ہے وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہ دیکھیے اس میں مولا علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کہ پھر کس کی فضیلت ہے؟ کہ یہ رسول خدا کی فضیلت ہے۔ کیوں؟ کہ رسول خدا نے علی کو پالا، اب جس کی آغوش میں علی پلے اس کی وجہ سے مولا علی امام بنے۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ رسول خدا نے علی کو پالا اس لیے علی امام بن گئے۔ کہاں رسول خدا نے علی کو پالا اس لیے علی امام بن گئے۔ تو اب ہمیں یہ بتاؤ کہ رسول خدا کو کس نے پالا کہ جو وہ رسول بن گئے؟ ایک صلوات پڑھ دیں بن محمد و آل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیں بن محمد و آل محمد۔ تو اگر یہ تربیت کا مسئلہ ہے تو دونوں طرف سے دیکھا جائے کہ رسول خدا کو کس نے پالا اور علی کو کس نے پالا۔ اب عزیزوں آئیے دوسری منزل میں کچھ ایسے اعتراضات ہیں کہ جو مولا علی کے سلسلے میں مسلمان اکثر کیا کرتے ہیں، اکثر ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، دیکھیے ایک بات تو یہ ہو گئی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ مولا علی کے ایمان کے سلسلے میں جو بحث ہوتی ہے۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ ایک بحث جو بہت عام ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مولا علی کا علم کہاں تک تھا، مولا علی کا علم کہاں تک تھا۔ مولا علی کے علم کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ جو لوگ خود جاہل ہیں وہ علی کے ایمان پر بحث کرتے ہیں، باب العلم پر بحث کرتے ہیں کہ مولا علی کا علم کہاں تک تھا۔ دیکھیے عزیزوں، مولا علی کو ہم عالم کہیں تو الگ بات ہے، آپ عالم کہیں تو الگ بات ہے، یا یوں سمجھیے کہ اگر کسی انسان کو کوئی انسان عالم کہے تو الگ بات ہے، کوئی ذاکر، کوئی مولوی، کوئی مجتہد کسی کو عالم کہہ دے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر اللہ کسی کو عالم کہے، دیکھیے سمجھیے اس بات کو جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر اللہ کسی کو عالم کہتا نظر آئے تو اس کا مسئلہ کچھ اور ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس کو ہم عالم کہتے ہیں ہم اپنے علم کے حساب سے کہتے ہیں، ہم اپنے علم کے حساب سے کہتے ہیں بھائی ہمیں جو چیز معلوم ہے یا جو چیز نہیں معلوم ہے ہم ان دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد کسی کو عالم کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو چیز ہمیں نہیں معلوم جب ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں اور وہ ہمیں وہ چیز بتا دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو عالم ہے، ان کو اتنا کچھ آتا ہے،
ان کو اتنا کچھ آتا ہے. تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم کسی کو عالم کہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر اللہ کسی کو عالم کہتا ہوا نظر آئے, دیکھیے اللہ کسی کو عالم کہتا ہوا نظر آئے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. اب اللہ نے کس کو عالم کہا؟ اللہ نے کس کو عالم کہا؟ پڑھیے سورہ رات, قرآن کا 13واں سورہ. دیکھیے قرآن کا 13واں سورہ, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ 13ویں سورے کی آخری آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے رسول کہہ دیے ان لوگوں سے کہ آپ کی رسالت کے لیے کافی ہے کون؟ کہ میں کافی ہوں اور وہ کافی ہے کہ جو علم کتاب رکھتا ہے. دیکھیے جو سمجھیے اس بات کو جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, یہ قرآن ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, قرآن کا 13واں سورہ, 13ویں سورے کی آخری آیت. آپ آخری آیت اٹھا کر دیکھیں, اس میں یہی آپ کو ملے گا. کیا کہ اللہ کہہ رہے کہہ دیے ان لوگوں سے کافی ہے کون؟ کہ میں کافی ہوں اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے, جس کے پاس علم کتاب ہے. تو اب علم کتاب کس کے پاس ہوگا؟ کہ علم کتاب اس کے پاس تو نہیں ہوگا نا کہ جو 40 سال تک یہ کہتا رہے کہ 40 سال گزر گئے ہمیں سورہ بقرہ یاد نہیں ہوا, بلکہ علم کتاب اسی کے پاس ہوگا نا کہ جو ممبر پر بیٹھ کر کہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی, یہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں, میں تمہارے درمیان نہ رہوں. یہاں پر مولا علی کے لیے کہا گیا, کیا کہا گیا؟ کہ مولا علی کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ ہے, یہی وہ ذات ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے, جس کے پاس مکمل علم ہے کتاب کا. اب عزیزو دیکھیے یہاں پر کیا ہوا, اگر آپ اس پوری آیت کو پڑھیں, پوری آیت کو پڑھیں تو آپ میری بات کی تصدیق کریں گے. کیوں؟ کہ اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا, یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے, یہاں پر لفظ شاہد نہیں استعمال ہوا. دیکھیے جو سمجھیے اس بات کو جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اللہ نے یہ نہیں کہتا ہوا نظر آیا کہ میں اور وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے وہ آپ کی رسالت پر شاہد ہے. نہیں, یہاں پر کیا لفظ ہوا کہ استعمال ہوا, کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے شہید. وہ لفظ کیا ہے؟ کہ وہ لفظ ہے شہید. دیکھیے شاہد نہیں ہے بلکہ شہید کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے. کس انداز سے؟ کہ اللہ نے کہا کہ وہ شہید ہے. کس پر شہید ہے؟ کہ شہید ہے آپ کی رسالت پہ. میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ دونوں چیزوں میں فرق ہے. کسی بات کا شاہد ہونا اور کسی بات کا شہید, کسی بات کی شہادت پیش کرنا, ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. کیوں فرق ہے؟ کا فرق اس انداز سے ہے کہ اگر کوئی کسی واقعے کو دیکھ کر کسی اور سے سن کر بیان کرے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس بات کے شاہد ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے, یہاں پر مجلس ہو رہی ہے, کوئی صاحب یہاں سے باہر نکلے, اس مجلس میں پہلے سے تشریف فرما تھے, باہر نکل کے جب انہوں نے بتایا کہ وہاں پر مجلس ہو رہی تھی, فلاں فلاں صاحب مجلس پڑھ رہے تھے, تو اب یہ اس مجلس کے شاہد نہیں ہے بلکہ یہ اس مجلس کے شہید ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ یہ اس واقعے میں موجود تھے. ایسے دیکھیے سمجھیے اس بات کو جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, کیونکہ یہ اس واقعے میں موجود تھے لیکن انہوں نے کسی اور سے بتایا. اب اس دوسرے شخص نے کہ جس نے ان سے سنا, اس نے باہر جا کر کسی اور سے بتایا کہ بھئی آپ کو معلوم ہے فلاں فلاں جگہ مجلس ہو رہی تھی, وہ مجلس پڑھ رہے تھے. تو اب ان کو شہید نہیں کہا جائے گا, ان کو شاہد کہا جائے گا. کہ ان کو شاہد کیوں کہا جائے گا؟ ان کو شاہد کیوں کہا جائے گا؟ کہ ان کو شاہد اس لیے کہا جائے گا کیونکہ یہ اس واقعے میں موجود نہیں تھے, یہ اس واقعے میں موجود نہیں تھے. تو مولا علی کو کیا کہا گیا؟ کہ علی کو شاہد نہیں کہا گیا, مولا علی کو رسول خدا کی رسالت کا شاہد نہیں کہا گیا, مولا علی کو رسول خدا کی رسالت کا شہید کہا گیا, شہید کہا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہوا یا نہیں کہ جب سے رسول خدا اللہ کے رسول ہیں تب سے مولا علی اس بات پر شاہد ہیں, اس بات پر شہید ہیں. کس پر؟ کہ رسول خدا کی رسالت پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے رسول خدا رسول ہیں تب سے مولا علی اس بات پر شہید ہیں. جب سے رسول خدا رسول ہیں اس وقت سے لے کر اس وقت تک مولا علی اس بات میں مسلسل شاہد ہیں. تو اب اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے, کسی کو یہ جاننا ہے کہ رسول خدا رسول کب سے ہیں, تو آئیے رسول خدا سے پوچھیں, یا رسول خدا آپ ہی بتائیں کہ آپ اللہ کے رسول کب سے ہیں. ارشاد فرمایا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے تب سے میں رسول ہوں, تب سے میں رسول ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے آدم آب و گل کے درمیان میں نہ تھے تب سے محمد رسول ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے وہ رسول ہیں تب سے علی ان کی رسالت پر شاہد ہیں. تو اب مجھے کہنے کا حق ہے یہ نہیں کہ جب سے محمد رسول اللہ ہے تب سے علی ولی اللہ ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد.
ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. تو جب سے محمد رسول اللہ ہے تب سے علی ولی اللہ ہے. جب سے محمد رسول اللہ ہے تب سے علی ولی اللہ ہے. میں آپ کی یاد آنے کے لیے ایک واقعہ عرض کروں. ہو سکتا ہے آپ نے اس واقعے کو پہلے کبھی سنا ہو. دیکھیے رسول خدا کے پاس جناب جبرائیل تشریف لائے, وہی لے کر آئے ہیں, وہی سنا رہے ہیں, اللہ یہ کہہ رہا ہے, اللہ یہ کہہ رہا ہے, اللہ نے ایسا بتایا. رسول خدا وہی کو سن رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد کا دروازہ کھلا, مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرا مولا مسجد کے اندر تشریف لائے. رسول خدا نے علی کو دیکھا, جبرائیل نے علی کو دیکھا. جیسے ہی جبرائیل نے علی کو دیکھا اپنی جگہ کو چھوڑ دیا, کھڑے ہو گئے, اپنی جگہ کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. رسول خدا نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ بتائیں آپ علی کی تعظیم میں کھڑے کیوں ہو گئے؟ علی تو آپ سے عمر میں کتنے چھوٹے ہیں, آپ عمر میں علی سے کتنا بڑے ہیں, آپ علی کی تعظیم کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا آپ سنیں گے جبرائیل نے کیا جواب دیا. جبرائیل نے کہا یا رسول خدا مجھ پر واجب ہے کہ میں اس جوان کی تعظیم کروں. دیکھیے جبرائیل فرما رہے ہیں مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جاؤں. کہا کیوں؟ کہا یا رسول خدا میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت اللہ نے مجھے خلق کیا مجھے نہ دائیں جانب کچھ دکھائی دے رہا تھا نہ بائیں جانب کچھ دکھائی دے رہا تھا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. میں اپنا نام نہیں جانتا تھا, میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کون ہے, میں اپنے آپ کو نہیں جانتا تھا, میں زمین کو نہیں پہچانتا تھا, میں آسمان کو نہیں پہچانتا تھا, میں ستارے نہیں جانتا تھا, میں فرشتوں کو نہیں جانتا تھا, میں ملائکہ کو نہیں جانتا تھا, میں کائنات میں کسی چیز کو نہیں پہچانتا تھا, کسی چیز کو نہیں جانتا تھا. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ یا رسول خدا پھر ایک مرتبہ ایک آواز آئی کہ یہ بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. آواز آئی کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ یا رسول خدا اس آواز میں اس ندا میں اتنی ہیبت تھی کہ میری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا, میں کچھ بیان نہیں کر پایا. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ پھر ایک آواز آئی کہ یہ بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ پھر میں کچھ نہیں جواب دے پایا, میں پھر کوئی جواب نہیں دے پایا. کہ پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر سے یہ آواز آئی کہ یہ بتا دے کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. کہ تب کیا ہوا؟ کہ جب تیسری مرتبہ یہ آواز آئی, جب تیسری مرتبہ یہ آواز آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ یہی جوان میرے سامنے آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ اے جبرائیل یہ کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں تیرا عبد ہوں اور تو میرا معبود ہے, یہ کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں تیرا عبد ہوں تو میرا معبود ہے. تب میں نے پروردگار سے کہا کہ میں تیرا عبد ہوں تو میرا معبود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب علی نے ان کو بتایا کہ یہ جبرائیل ہے تب ان کو پتہ چلا کہ یہ جبرائیل ہے. جب علی نے بتایا کہ وہ پروردگار ہے, وہ اللہ ہے, تب ان کو معلوم ہوا کہ وہ اللہ ہے. تو اب مجھے کہنے کا حق ہے یا نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر علی کے نہ خود شناسی ممکن ہے نہ خدا شناسی ممکن ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد, ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. تو عزیزوں دیکھیے لوگ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں, اور میں اس فہرست میں آپ کے سامنے آگے بڑھوں. ایک اور بات مولا علی کے لیے کہی جاتی ہے, ایک اور بات علی کے لیے کہی جاتی ہے. کیا؟ کہ مولا علی کے اوپر وحی اترتی تھی. ہم سے کہا گیا کہ بھئی یہ شیعہ ہیں, یہ شیعہ کہتے ہیں کہ علی کے اوپر وحی اترتی تھی, علی کے اوپر وحی اترتی تھی, علی کے اوپر قرآن کا نزول ہوتا تھا. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے اوپر قرآن کا نزول ہوتا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی کے اوپر وحی آتی ہو؟ کسی اور کے اوپر وحی کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیے رسول کے علاوہ کسی اور کے اوپر وحی آتی ہے, اس بات کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ کہ نہیں صاحب آپ سمجھے نہیں, مولا علی کے اوپر وحی نہیں آتی. ہم نے کہا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہمارے پاس دلیل ہے. ہم نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہا ارے صاحب یہ بتائیے کہ اگر یہ لوگ رو رہے تھے, کہا کیوں رو رہے تھے؟ کہا ہمارے یہ لوگ اس لیے رو رہے تھے کیونکہ آج سے دین مکمل ہو گیا تھا اور قرآن مکمل ہو گیا تھا. تو بھیا ہمیں یہ بتاؤ کہ جب غدیر میں قرآن مکمل ہو گیا تھا تو اس کے بعد مولا علی پر قرآن کیسے نازل ہوتا؟ ہاں اگر غدیر کے بعد قرآن کا نزول جاری رہتا تو بے شک علی کے اوپر قرآن نازل ہوتا.
ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. اور عزیزوں میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں. دیکھیے مولا علی کے لیے نہ جانے لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور کیا کیا بیان کیا کرتے ہیں. یہ شیعہ کہتے ہیں کہ بس علی کو ماننا ہی سب کچھ ہے, علی کو مان لیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, ان کی شفاعت ہو جائے گی. ہم نے کہا الحمدللہ ہم یہ مانتے ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے. ارے صاحب انہیں جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا, یہ چاہے کچھ کر لیں. ہم نے کہا بھائی آپ ہماری فکر نہ کریے, ہم وہ قوم نہیں ہے کہ جو لاوارث ہے. ہمارا وارث ابھی بھی پردہ غیبت میں موجود ہے. آپ کو فکر کرنا ہے تو اپنی فکر کریے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. ہماری فکر کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنی فکر کریے. کہہ رہے صاحب یہ شیعہ یہ جنت میں چلے جائیں گے, بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ شیعہ جنت میں چلے جائیں, یہ شیعہ جنت میں چلے جائیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے کیونکہ یہ بس علی علی کیا کرتے ہیں, ان کے پاس مولا علی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اور یہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا نام لینا بھی عبادت ہے, جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے, ہر چیز علی کی عبادت ہے. دیکھیے عزیزوں میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کوئی بھی چیز کائنات میں کوئی بھی چیز وجود میں آنے سے پہلے 4 وجود سے ہو کر گزرتی ہے. دیکھیے عزیزوں فضائل کے باب میں آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب. کوئی بھی چیز وجود میں آنے سے پہلے 4 وجودوں سے گزرتی ہے. کون سے وجود کا؟ پہلا وجود کہ جسے وجود ذہنی کہا جاتا ہے, وجود ذہنی کہا جاتا ہے. دوسرا وجود وہ ہے کہ جسے وجود لسانی کہا جاتا ہے. تیسرا وجود وہ ہے کہ جسے وجود مکتوبی کہا جاتا ہے. چوتھا وجود وہ ہے کہ جسے وجود حقیقی کہا جاتا ہے. اور فلاسفرز یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ چوتھا وجود وہ وجود ہوتا ہے کہ جو فائدہ پہنچاتا ہے. اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ چوتھا وجود ہے کہ جو فائدہ پہنچاتا ہے, اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جو وجود حقیقی کہا جاتا ہے وہ چوتھے نمبر پر آتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جو حقیقی ہے وہ چوتھے ہی نمبر پر آتا ہے. تو بہرحال عزیزوں دیکھیے یہ 4 وجود ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ فجر کے وقت اٹھے نماز پڑھنے کے ارادے سے, کہا ہم فجر کے وقت اٹھے, نماز ادا نہیں ہوئی. ہم نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ ہم نے سوچا تو, ہم نے زبان سے کہا تو کنی صاحب ابھی بھی نماز ادا نہیں ہوگی. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ہم فجر کے وقت اٹھے, پہلے ہم نے سوچا نماز, اور اس کے بعد ہم نے اپنی زبان سے چیخنا شروع کیا فجر کی نماز. اور اس کے بعد اپنے بستر پر آئے, فیس بک پر اسٹیٹس ڈالا فجر کی نماز, اور اس کے بعد جا کر سو گئے. دیکھیے سمجھیے اس بات کو جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یا مثلا ہم نے کسی کتاب پر کسی کاپی پر لکھ دیا فجر کی نماز اور جا کر سو گئے. آپ مجھے بتائیں اس نماز سے کوئی فائدہ ہے؟ اس نماز کا ثواب ملا کہ نہیں؟ اس نماز کا ثواب نہیں ملا. کیوں ثواب نہیں ملا؟ کہا اس لیے کیونکہ بہرحال آپ نے نماز کو سوچ لیا, آپ نے زبان سے نماز کہہ دیا, آپ نے کتاب پر لکھ دیا, لیکن اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب عزیزوں ان باتوں کو پھر سے یاد کریے. یہ نماز پہلے وجود ذہنی میں آئی, پھر وجود لسانی میں آئی, پھر وجود مکتوبی میں آئی, لیکن ان تینوں وجود سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. 3 سے فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ جب تک چوتھے تک نہیں آ جاؤ گے تب تک فائدہ نہیں ہوگا, تب تک ثواب نہیں ملے گا. اب ثواب کب ملے گا؟ کہا ثواب تب ملے گا کہ جب انسان وضو کرے گا, نیت کرے گا, مصلی پر جا کے کھڑا ہوئے گا, اب جب نماز پڑھے گا تب اس نماز کا ثواب ملے گا. بہرحال عزیزو دیکھیے نماز کی اپنی اہمیت ہے, روزے کی اپنی اہمیت ہے, لیکن نماز, روزہ, حج یہ ساری عبادتیں سوچ لینے سے ثواب نہیں ملتا, لکھ لینے سے ثواب نہیں ملتا, بیان کر لینے سے ثواب نہیں ملتا. لیکن خدا کی قسم علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اگر ذہن میں آ جائے تو بھی عبادت, زبان پر آ جائے تو بھی عبادت. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو جو علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کو اگر سوچ لیا تو ذہن کی طہارت ہوگی.
اگر ذکر کیا تو زبان کی طہارت ہوگی، اگر لکھا تو قلم کی طہارت ہوگی، اور علی سامنے آ گئے تو نسلوں کی طہارت ہوگی۔ تو یہ مسئلہ ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ لیکن لوگوں کی سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، ہر خشک و تر سمجھ میں آتا ہے، نہیں سمجھ میں آتے تو علی، نہیں سمجھ میں آتے تو علی۔ یہ وہ علی ہے کہ جو رسول خدا کی جانشین کہلائے، یہ مولا علی ہیں کہ جو رسول خدا کی جانشین کہلائے۔ رسول خدا نے مولا علی کو اپنا ولی بنایا، اپنا وصی بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اپنا جانشین بنایا۔ لیکن کیا کہا جائے مسلمانوں کا کہ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے لیکن علی نہیں سمجھ میں آتا۔ نہ جانے کتنے احسانات مولا متقیان کے اسلام پر ہیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ اللہ کی توحید، یہ رسول کی رسالت، یہ سب جو ہم تک آئی ہے یہ مولا علی کا صدقہ ہے، یہ مولا علی کا احسان ہے۔ لیکن کیا کہا جائے لوگوں کا کہ علی کے احسان کا بدلہ دیا تو اس انداز سے کہ ایک دوپہر میں بھرا گھر لوٹ لیا۔ علی کے لال کو کربلا کے میدان میں رلا رلا کر شہید کر دیا گیا۔ ہاں عزیزو، ایک علی وہ تھا کہ جو خیبر میں تھا، ایک علی وہ تھا کہ جو کربلا میں موجود تھا، عباس ابن علی۔ جو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس وقت مولا عباس کے چند مصائب بیان کروں۔ علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب اپنی کتاب بنا لا الہ الا اللہ میں، جو ان کی مجالس کا ایک مجموعہ ہے، ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، یہ قافلہ آگے بڑھ چکا تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے آواز دی کہ اس قافلے کو ٹھہرا دیا جائے، روک دیا جائے اس قافلے کو۔ اس قافلے کو روک دیا گیا۔ امام حسین قافلے کے پیچھے آئے، دیکھا تو کیا دیکھا؟ شہزادی ام البنین پیاسے کا سہارا لے کر آگے بڑھ رہی ہیں، اس قافلے کے نزدیک آئیں۔ مولا علی کے امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا اے حسین، مولا حسین اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے لال عباس سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ کہا ماں، اس میں اجازت کی کیسی کیا ضرورت؟ آپ ہماری ماں ہیں، عباس ہمارے بھائی ہیں، بے شک آپ عباس کو اپنے ساتھ لے جائیں، جو گفتگو آپ کو عباس سے کرنا ہے آپ عباس سے گفتگو کر لیں۔ ہاں شہزادی نے آقا عباس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد مرقد رسول پر تشریف لے گئیں۔ عباس کا ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھا، دوسرا ہاتھ عباس کا مرقد رسول پر رکھا۔ کہا عباس یہ کیا ہے؟ کہا اماں یہ آپ کا سر ہے۔ کہا عباس یہ کیا ہے؟ کہا اسے مرقد رسول کہا جاتا ہے۔ کہا عباس مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک تمہارے یہ ہاتھ سلامت ہے حسین کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عباس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اماں ہم آپ سے وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہمارے یہ ہاتھ سلامت ہے، ہم آقا حسین کو کچھ ہونے نہیں دیں گے۔ امام حسین کو آقا عباس کو امام حسین سے کس قدر محبت تھی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ نصیب والوں کو ایسا بھائی ملتا ہے عزیزوں۔ خدا کی قسم عباس اس ذات کا نام ہے کہ جس کی انتہا کا نام بھی حسین ہے، جس کی ابتدا کا نام بھی حسین ہے۔ آنکھیں کھولی تو آقا حسین کی آغوش میں آنکھیں کھولی، اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آقا حسین کی آغوش میں۔ ہاں عزیزو، امام حسین علیہ السلام آقا عباس کو بلا رہے ہیں۔ مولا عباس ہاتھوں کو جوڑ کر آقا حسین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ مولا آپ نے بلایا؟ کہاں عباس ہم نے آپ کو بلایا۔ اس سے پہلے کہ آقا حسین کچھ کلام کرتے، ایک مرتبہ آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عباس نے یہ منظر دیکھا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا کیا آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی؟ کیا آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی؟ کہا نہیں میرے لال عباس، نہیں میرے بھیا عباس، آپ سے کچھ آنے میں تاخیر نہیں ہوئی ہے۔ کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا بھیا عباس کیسی بات کرتے ہیں، آپ سے بھلا غلطی کا کیا امکان ہے؟ کہا مولا پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بھیا عباس میں رو اس بات پر رہا ہوں کہ آج میں نے آپ کو بلایا، آپ فوراً چلے آئے۔ اے بھیا عباس ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میں آپ کو بار بار بلاؤں گا لیکن آپ نہیں آئیں گے۔ بھیا عباس ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میں آپ کو بار بار بلاؤں گا لیکن آپ نہیں آئیں گے۔ عزیزو آپ کو معلوم ہے آپ کے آقا عباس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا، نہ جانے کتنی راتیں گزر گئیں، آقا عباس سو نہیں رہے، آقا عباس سو نہیں رہے۔ چاہنے والی بہنیں موجود تھیں، امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں۔ کہ بھیا حسین ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا بھیا عباس کئی راتوں سے سویا نہیں ہے۔
ہمارا بھیا عباس کئی راتوں سے سویا نہیں ہے، کہ بھیا عباس کو بلایا جائے۔ مولا عباس کو بلایا گیا، امام حسین سامنے تشریف فرمائے، زینب و ام کلثوم پہلو میں کھڑی ہوئی ہیں۔ امام حسین فرماتے بھیا عباس اپنا سر اونچا کریں۔ آقا عباس سر کو جھکائے کھڑے، کہ بھیا عباس ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنا سر اونچا کریں۔ اب جو آقا عباس نے سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ آنکھیں لال ہو رہی ہیں۔ ایسا دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ آقا عباس کئی راتوں سے سوئے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں بھیا عباس آپ کی ان چاہنے والی بہنوں نے بتایا کہ آپ شاید کسی پریشانی میں گرفتار ہیں، آپ رات میں سو نہیں رہے ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا حسین آقا حسین، بھلا آپ کے ہوتے ہوئے عباس کو کسی طرح کی پریشانی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ بھیا عباس اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ راتوں میں سو کیوں نہیں رہے ہیں؟ آپ آرام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بس اتنا سننا تھا کہ عباس کہتے ہیں اے آقا حسین آپ ہی نے تو اس دن کہا تھا کہ میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب آپ مجھے بار بار بلائیں گے لیکن میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حسین کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے، آگے بڑے عباس کو سینے سے لگایا، اے میرے لال عباس، اے میرے بھیا عباس، وہ موقع کربلا کا موقع ہوگا جب میں آپ کو بار بار بلاؤں گا، لیکن آپ نہر کے کنارے شانے کٹائے سو رہے ہوں گے۔ عالیہ و حسینہ لا لعنت اللہ علیہ وسلم۔